اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف ظاہر کے لیے پیدا کیا ہے؟ دیکھیں، اگر یہی سوچ ہے کسی کی تو یہ بہت بڑی ایک غلط فہمی ہے۔ عام طور پہ تو ہم صرف ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اس کے علاوہ ہم اپنی حقیقت سے بھی غافل ہیں اور اپنے مقصد سے بھی غافل ہیں، لیکن یہ رویہ جو ہے ہمیں لے ڈوبے گا۔ یہ بات نوٹ کر لیں، اگر ہم اپنی حقیقت سے غافل رہے، اپنے مقصد سے غافل رہے اور سوئے رہے تو اس کا نتیجہ جو ہے بہت خطرناک نکلے گا، کیونکہ ہم سنتے رہتے ہیں جہنم کی آواز تو سنتے ہیں، اگرچہ ہمیں اس پہ یقین نہیں ہے، لیکن ایک جگہ ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ نے غافل لوگوں کے لیے بنائی ہے، جو باطل مقاصد کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، ان کے لیے جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابُ جہنم، سورہ ملک میں ہے۔ جو حق سے انکار کرنے والے ہیں ان کے لیے عذاب جہنم ہے۔ کافر کا مطلب کیا ہے کہ حقیقت سے انکار کرنے والا۔ کافر کا اور کوئی مطلب، کافر کا مطلب انکار ہے، کافر کا مطلب ناشکرہ ہے۔ ہم لوگ انکار بھی کرتے ہیں اور ہم لوگ ناشکرے بھی ہیں۔ آج سب مسلمان جو ہے وہ ناشکری کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے دی ہیں، ہم اس مقصد کے لیے اس کو استعمال نہیں کر رہے، اور نعمت کو ضائع کر دینا اس سے نقصان ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بھوکا آدمی ہے، 3 دن کا بھوکا ہے اور اس کو کھانے کی شدید ضرورت ہے، اور کوئی ایک شخص اس کے پاس ایک کھانے کی ٹرے لا کے آتا ہے تو وہ غصے میں آ جاتا ہے اور وہ ٹرے کو لات مار دیتا ہے اور کھانا تمام ضائع کر دیتا ہے، تو اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ اب ظاہر ہے کہ وہ بھوکا شخص تو مزید بھوکا رہے گا اور اس کی بھوک نہیں مٹے گی، کیونکہ اس کو نعمت ایک ملی اور اس نے ضائع کر دی۔ یہ زندگی جو ہے یہ ایک نعمت ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نعمت نعمت عظمیٰ دینے کے لیے زندگی کی نعمت دی ہے کہ اس کو آپ یوٹیلائز کریں، اس کا آپ درست استعمال کریں زندگی کا، تو آپ ایک بہت بڑے اجر کے مستحق ہو جائیں گے۔ لیکن آج کا انسان تو صرف ظاہر کے لیے زندگی گزار رہا ہے۔ آج کا انسان لگتا یوں ہے کہ اس کے اعمال سے، اس کی زندگی سے، اس کی باتوں سے، اس کے رویے سے یوں لگتا ہے کہ اس کا سوائے ظاہر کے اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ عام طور پہ آپ دیکھ لیں، اپنی آرزوؤں کو دیکھ لیں، آپ نے کس چیز کو اپنا مستقبل سمجھ لیا ہے اس کو آپ دیکھ لیں۔ مستقبل کی آپ باتیں کرتے ہیں نا، ہم مستقبل، تو آپ کس چیز کو اپنا مستقبل قرار دیتے ہیں؟ ظاہر کو ہی آپ اپنا مستقبل قرار دیتے ہیں۔ اپنے بچوں کو دعائیں دیتے ہیں، صرف ظاہر کی آپ دعائیں دیتے ہیں، بچوں کو ظاہر کی دعائیں دیتے ہیں، اور خود آپ کی آرزو جو ہے صرف ایک زندگی، اچھی زندگی گزارنے کی ہے، آرام اور آسائش والی زندگی۔ تو بات تو یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، تو یہ ایک غلطی ہے، لیکن بات یہ ہے کیا اس غلط فہمی کا کوئی ہمیں خمیازہ نہیں بھگتنا پڑے گا؟ یقیناً۔ دیکھیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے ایک خاص مقصد کے لیے، اور اگر یہ اپنے آپ کو نہ پہچانے تو یہ زندگی اس کی ضائع ہو جائے گی۔ یہ ایک دفعہ زندگی ہے، زندگی دوبارہ آپ کو نہیں ملے گی۔ یہی ایک دنیا ہے، یہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے آباد کی ہے، یہ پہلے نہیں تھی۔ اس کو بنایا اللہ تعالیٰ نے، پھر اس میں جو اس کا مقصود تھا انسان، اس کو پیدا کیا، اور اب ایک وقت دوبارہ ایسا آنے والا ہے، سائنس بھی اس بات کو مانتی ہے کہ یہ دنیا اب ختم ہو جائے گی، کبھی بھی ہو لیکن ختم ہونے والی ہے۔ سائنس نے بھی اس بات کو پروف کر دیا ہے، ایک وقت ایسا ہوگا کہ یہ نظام آپس میں ٹکرا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو واضح طور پہ کر دیا ہے، اس کا اظہار کر دیا ہے
اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى۔ تو بہرحال دیکھیں، غلط فہمی میں تو آپ کو یہی کہہ رہا ہوں، دنیا میں بھی اگر آپ کو کوئی دھوکہ لگ جائے تو اس کا آپ کو نقصان ہوتا ہے۔ ایک پیتل پہ کسی نے سنہرا رنگ چڑھا دیا اور اس کو آپ سونے کا سمجھ لیں۔ آج کل تو وہ مل رہے ہیں نا، انڈیا کے جو زیورات ملتے ہیں، تو وہ بالکل جو ہے اس پہ یعنی لگتے، ظاہر میں لگتے یہ ہیں کہ وہ سونے کے ہیں، لیکن وہ تو آرٹیفیشل آپ کہتے ہیں نا اسے، یہ تو آرٹیفیشل ہیں، یہ تو مصنوعی ہیں۔ تو یہاں بھی اگر آپ آرٹیفیشل زیورات کو سونے کے بھاؤ پہ لے لیں، آپ خود سوچیں، آپ نے خریداری کر لی 50 تولے آرٹیفیشل زیورات کی، اور 50 تولے کا مطلب یہ ہے آج کل عام حساب سے 50 لاکھ روپے آپ نے دے دیے، اور اس کی ٹوٹل مالیت جو تھی 10,000 روپے تھی مثال کے طور پہ، تو آپ کا تو نقصان ہو گیا بہت بڑا۔ یعنی دنیا میں بھی کسی بھی چیز کے بارے میں اگر آپ دھوکے کا شکار ہو جائیں، یہ میں آسانی سے سمجھنے والی، دنیا میں کسی بھی چیز کے بارے میں دھوکے کا شکار ہو جائیں تو ظاہر ہے کہ آپ کو نقصان ہوگا۔ 5,000 کا نوٹ ہے، آپ نے غلطی سے اس کو قبول کر لیا کسی بھی سودے میں، یا ایک دکاندار ہے اس نے 50,000 کا سودا دے دیا اور نقلی نوٹوں کو وہ اصلی سمجھ بیٹھا، تو ظاہر ہے اس کو تو کاغذ مل گیا، اس کو تو دھوکہ کھا گیا وہ۔ تو دنیا میں بھی ہم دھوکے سے بچتے ہیں۔ عام طور پہ دیکھیں، ہم ہر چیز میں سوچ سمجھ اور عقل سے کام لیتے ہیں۔ ایک ایک چیز آپ ٹھوک بجا کے لیتے ہیں، کراکری لیتے ہیں، سبزی لیتے ہیں، اور گروسری اور جو بھی آپ چیزیں لیتے ہیں، خوب اچھی طرح ونڈو شاپنگ کر کے ایک دکان دوسری دکان، قیمت، یہ کوالٹی، کپڑا آپ لیتے ہیں، کتنی معلوم ہے، لیڈیز کو معلوم ہے کہ کتنی تحقیق ہوتی ہے، اور پھر آپ خوب سوچ سمجھ کے جو ہے ایک کام کرتے ہیں، اور آپ دھوکے سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دنیا کے ہر کام میں دھوکے سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر دھوکے کو آپ کہتے ہیں یہ فراڈ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ فیک ہے۔ تو ایسے الفاظ آپ استعمال کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، دنیا میں بھی، دنیا کے بارے میں اگر آپ سوچ سمجھ سے کام نہ لیں گے تو پھر یہ دنیا کا ظاہر جو ہے یہ آپ کو دھوکہ دے گا۔ ظاہر، دنیا کا ظاہر بظاہر چمکتا ہوا نظر آتا ہے، نئی نویلی گاڑیاں، نئے بنگلے، اور یہ رہن سہن کے انداز، اور یہ سارا ہمیں اچھا لگتا ہے، لیکن حقیقت کو بھی دیکھنا ہے کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے، میں کون ہوں اور مجھے کیا کرنا ہے۔ آپ دیکھیں، زندگی جو ہے وہ یعنی ٹھیک ہے، یعنی یہ تو ظاہر ہے کہ ہم سب لوگ ایک زندگی گزار رہے ہیں، ہم سب لوگ اس وقت زندہ ہیں، جو بھی میری بات سن رہا ہے وہ زندہ ہے، اور وہ ایک جسم میں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک زندگی دی ہے، لیکن یہ زندگی آخر کار ختم ہو جانے والی ہے، اور یہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ اس موت کو تو ہر ایک شخص مانتا ہے کہ موت آنی ہے، اپنے وقت پہ موت ضرور آئے گی۔ جو اللہ کا بھی منکر ہے وہ بھی جانتا ہے کہ موت ضرور آئے گی اور اس سے چھٹکارا نہیں ہے۔ اب جس نے زندگی دی ہے وہی موت بھی دے گا۔ اب زندگی اور موت کا یعنی یہ سلسلہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں قائم کیا ہے، یہ بات سوچنے کی ہے، اس پہ سوچنا چاہیے۔ بنا سوچے سمجھے آپ اگر اس دنیا سے گزر گئے تو آپ ایک بہت بڑے نہ ختم ہونے والے نقصان سے دوچار ہو جائیں گے۔ یہ بات میں آپ کو واضح طور پہ بتا رہا ہوں۔ بنا سوچے سمجھے اگر آپ نے زندگی گزار دی، یا آپ زندگی کے بارے میں کسی دھوکے کا شکار ہو گئے، جیسا کہ آج سب لوگ یا مسلمان ہیں یا کافر ہیں، ان سب کا ایک ہی حال ہے کہ ان کو ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے۔ اب یہ یعنی دھوکہ یہ لگ گیا ہے کہ ظاہر کو انہوں نے اصل سمجھ لیا ہے، اور ظاہر کے پیچھے سب لوگ دوڑ رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں اپنے
ہر ایک کی نظر میں اپنے ظاہر کا ایک مستقبل ہے، اور ظاہر کے وہ خواب رکھتا ہے، دنیا کے ظاہر کے وہ خواب رکھتا ہے کہ ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے تو بہت اچھا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ تو اب انہی خوابوں کے ارد گرد، یعنی اس نے زندگی کے گرد ایک توقعات اور امیدوں کا ایک جالا سا تن رکھا ہے، اور اسی امیدوں میں انسان جان دے دیتا ہے۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم